اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کے 10ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اولہ رحمت، وہ رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت۔ اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ ثانی عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ، اور آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا۔ تو ایک تو یہ خوشی کی بات ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب رحمت ختم ہو گئی، آگے مغفرت شروع۔ مغفرت ہوتی تب ہے جب رحمت ہو، تو یہ جو پچھلا فیوز و برکات ہیں وہ رہیں گے، وہ اس کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اگلا کیا ہے؟ مغفرت، اور اس سے آگے کیا ہے؟ جہنم کی آزادی۔ اللہ پاک سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور حضور کی پکی اور سچی غلامی عطا فرما۔ کل کے درس قرآن میں ہم نے الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی پہلی علامت، ایمان والوں کا پہلا مونوگرام کہہ لیں، علامت کہہ لیں، نشانی کہہ لیں، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ غیب پر۔ اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ غیب کیا ہے، کل عرض کیا تھا ہر وہ چیز، ایک تو غیب یہ ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ دیوار ہے تو دیوار کے پیچھے جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، تو یہ غیب نہیں ہے، یہ تو مجھے کوئی بتا دے گا یہاں سے تو غیب ختم ہو جائے گا۔ غیب کیا ہے؟ غیب میں نے کل بتایا تھا کہ وہ چیزیں جو نہ عقل کے ذریعے آئیں، نہ حواس خمسہ کے ذریعے آئیں، یعنی نہ کان اسے سن سکے، نہ وہ زبان چکھ سکے، نہ ناک اس کو سونگھ سکے، نہ اسے ہم لمسہ ٹچ کر سکیں، وہ چیزیں جو ہمارے عقل سے ماوراء ہیں، ہر چیز وہ غیب ہے۔ کیا ہے؟ اور سب سے بڑا غیب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتائیں، جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس میں جنت بھی غیب ہے، دوزخ بھی غیب ہے، اور فرشتے بھی غیب ہیں، اور قیامت کا دن بھی غیب ہے۔ کل کیا ہوگا یہ بھی غیب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا۔ اور 5 چیزیں جو قرآن پاک میں خاص بیان کی کہ 5 چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ کتنی چیزیں؟ وہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے، لیکن یہ عقیدہ رکھ لیں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو خزانے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی عظمتوں اور شانوں کے مطابق عطا فرمائی۔ ان کی عظمتوں اور شانوں کے ہر چیز برابر نہیں ہوتی۔ یہ قرآن ہے، پورا برابر ہے؟ بتائیں نا، کیا سورہ کوثر قرآن پاک کی سورہ ہے نا؟ اور قل هو اللہ احد بھی قرآن پاک کی سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اور تبت یدا ابی لہب وتب، کتنا فاصلہ ہے جی؟ بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ ایمانداری سے کہنا، جاؤ کسی مولوی سے پوچھ لینا، تبت یدا اور قل هو اللہ احد قرآنی اعتبار سے، الفاظ ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں۔ ہاں جی، وہ بھی قرآن ہے، اور یہ، لیکن عظمت اور شان میں کیا برابر ہیں؟ بولیں ذرا۔ قل هو اللہ احد آپ 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن ہو جاتا ہے۔ اور تبت یدا یہ قرآن کی سورہ ہے نا، ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن تبت یدا بھائی تبت یدا ہی ہے۔ اور قل هو اللہ احد وہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک صحابی ہر نماز میں پڑھتا تھا تو حضور نے فرمایا اسے بتا دو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن تو سارا ایک ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کیا مراتب ہیں؟ دیکھیں جی، سارے انسان ہیں، انبیاء بھی سارے برابر ہیں، ہر چیز برابر ہے۔ اور بھائی اللہ نے قرآن کی صورتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب قل هو اللہ احد میں کیا ہے؟ کیوں فضیلت ہے؟ بولو نا۔
وہ بول پڑھو، کیوں؟ اللہ کی توحید ہے نا، تو کتنا ثواب رکھا ہے جی؟ 1/3 قرآن پاک کا، اور 3 بار پڑھیں تو کتنا ہو جاتا ہے جی؟ تو ایک صورت ایسی بھی ہے، ایک بار پڑھو پورے 10 قرآن پاک کا ثواب۔ یہ بات بھی بڑی اہم بتا رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہوگا، یہ تو آپ پڑھتے کیا ہے، کون سی سورہ ہے جی؟ بولو ذرا، سورہ یاسین۔ اب یاسین میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد میں توحید ہے، اور یاسین میں رسالت ہے۔ یاسین میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے اب اللہ کی مرضی، وہ 10 قرآن کا ثواب دے تو مالک ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اب وہ شروع ہوتی ہے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین۔ یہ اگرچہ یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن اس کا معنی علماء نے، محدثین نے کیا، وہ فرماتے ہیں یاسین سے مراد یہ ہے کہ اے سید، اے سید، یعنی حضور کی ذات پاک کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خطاب کیا۔ آگے کیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط۔ آپ پڑھتے حضور کی شانیں بیان ہوتی جائیں گی۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، ہاں جی، وہ چاہے جس کو جیسا بنا دے۔ یہ شانیں کون تقسیم کر رہا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا دیکھنے میں یہ نبی سارے برابر نظر آتے ہیں نفس نبوت میں، لیکن اس میں ایک وہ بھی ہے جس سے ہم کلام کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جس کے درجے اتنے بلند کیے ہیں کہ ہر درجہ نیچے ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ غیب جو ہے اس میں کیا ہے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہوئی ہے نہ دوزخ دیکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بتائیں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی بھی غیب ہے، وہی بھی کیا ہے۔ اب آپ ایک طرف سے شروع ہو جائیں، جنت حضور نے دیکھی ہوئی کہ نہیں؟ بتاؤ، سب کو یہ تو اتفاق ہوگا، کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا۔ جنت حضور نے دیکھی ہوئی ہے، پکی بات ہے نا۔ کہاں دیکھی ہے؟ معراج کی رات نہیں، معراج کی رات تو اندر گئے، جنت تو کئی بار بنا کر سجا کر میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ تو صرف حضور کی بات ہم تو کر رہے ہیں، صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب وہ جنت کا ذکر کرتے نا قرآن پاک میں تو جنت آنکھوں کے سامنے ہوتی، جنت آنکھوں کے، اور جب دوزخ کا ذکر کرتے تو دوزخ آنکھوں کے سامنے آتی۔ اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ایک جملہ میرا غلط تو پکڑ لیں مجھے، حضور کے غلام ہیں حضرت حارثہ، کیا نام ہے؟ تو آقا علیہ السلام صبح کے وقت ان سے پوچھا، صبح کے وقت، اے حارثہ، یا حارثہ اصبحتو، یہ بتائیں کہ آج آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ آج آپ نے صبح، یہ حضور کی عادت مبارک تھی، ہم تو گئے نا سلام لینا بھی نہیں چاہتے۔ آقا علیہ السلام نماز فجر پڑھا کر صحابہ کے احوال پوچھتے تھے، صحابہ کرام کی طبیعت پوچھتے تھے، صحابہ کرام حضور سے مسئلے پوچھتے تھے۔ آقا رات کی جتنی کارروائی ہوتی تھی حضور خواب بھی سناتے تھے، پھر پہلے حضور پوچھتے بھی کسی کو خواب تو نہیں آیا، کیونکہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام پوچھتے، صحابہ کرام بتاتے، حضور اس کی تعبیر بتاتے، پھر آقا بتاتے کہ آج رات کیا دیکھا۔ ہر رات آقا علیہ السلام جو تھی، آقا علیہ السلام کی جو رات تھی اس کو حضور بیان فرماتے تھے۔ اس دن حضور نے پوچھا، کس سے پوچھا؟ حارثہ سے، اور یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، میں جتنا بیان کر رہا ہوں یہ سارا وہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج صبح مومن حقہ کی صورت میں کی ہے۔ کیا؟ مومن حق کی صورت میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، کلو حقیقت شیء، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ علامت، حقیقت ہوتی ہے۔ تیرے مسلمان ہونے کی اور ایمان پر شبہ کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایمان کی حقیقت یہ ہے، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ دنیا سو جاتی ہے، دنیا سو جاتی، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کے حضور قیام کرتا ہوں، میں رکوع کرتا ہوں، میں سجدے کرتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر پردے ہٹا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں کھڑے ہو کر، آپ تو نبیوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے،
جانتے آپ کہتے ہیں وہ صحابہ ہیں جنہیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملا ہے، آقا کی نسبت ملی ہے، آقا کا دیدار ملا ہے. ان کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر پردے ہٹا دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھتا ہوں. کس کو دیکھتا ہوں؟ جو آقا کے غلام بن جاتے ہیں اللہ پردے ہٹا دیتا ہے. ہاں جی، میں جنت کو دیکھتا ہوں. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتیوں کی آوازیں بھی سنتا ہوں. ابھی جنت میں تو گیا ہی کوئی نہیں تو آواز کس کی آ رہی؟ ہاں جی، آواز ان کی آ رہی ہے جو اندر انتظام کر رہے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والے ہیں، کچھ روزے دار آنے والے ہیں، نمازی آنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے آنے والے. یہ ساری چیزوں کا انتظار، وہ باتیں بھی کرتے ہیں، ان کی آوازوں کو سنتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا ایمان اس قدر ترقی کر گیا کہ میں دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں. کس کو جی؟ دوزخ کو دیکھتا ہوں، ان کی آوازوں کو بھی سنتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا ہوں ہر روز بغیر رمضان کے بھی، اور راتوں کو جاگتا ہوں. آقا نے فرمایا، حضور نے سن کر یہ نہیں فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، آقا نے فرمایا فلازما، اس کو لازم جو ہے نا، جو تم نے سنایا نا، اس کو لازم پکڑو، اپنے معمولات کو جاری رکھو، اپنے معمولات کو جاری رکھو. اگر تم اس کو جاری رکھو نا تو فرمایا تم اپنی آنکھوں سے فرشتے بھی دیکھو. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں بھی غیب ہیں، ان سب میں جنت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے دیکھی ہے، تو حضور کے لیے غیب نہیں ہے. ہاں جی، خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر غیب کیا، اس سے بڑھ کر جب نہ خود رب چھپا، جب رب جو غیب الغیب تھا جسے انبیاء علیہ السلام میں بھی کوئی نہ دیکھ سکا، آدم علیہ السلام سے موسیٰ لے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک سب دعائیں کرتے رہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی اپنا نہیں دکھایا دیدار، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا. کس جگہ پر؟ فرمایا اے موسیٰ تو کھڑا ہو جا، میرے مصطفیٰ گزریں گے، تو نے جتنی بار التجا کی ہے نا قبول کر لیے، تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لینا. جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ. سبحان اللہ. تو بات یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ایسے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیز کا بھی علم نہیں تھا، یہ چیز کا بھی علم نہیں. اللہ نے محبوب سے چھپایا ہی کچھ نہیں. لیکن یہ بات ہمارا عقیدہ مسلم ہے، یہ مسلم عقیدہ سن لو. ہم کیا رکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ حقیقی ہے، وہ مالک ہے، بلکہ اس کے لیے ہم تو کہتے ہیں غیب ہے ہی کوئی نہیں. غیب وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے، وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں. جو ہمارے سینوں کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے. تو آگے کیا ہے، اس نے نبیوں کو ان کے مراتب کے مطابق جتنا چاہا جس کو چاہا عطا کر دیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو تم گھر کھا کر آتے ہو نا مجھے وہ بھی پتا ہے. کہ کیا پتا ہے؟ تو آپ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یاد رکھنے بعد یہ کہتے ہیں یہ کوئی باتیں پوچھی جانی بھی حضور کو غیب علم تھا کہ نہیں تھا، آپ کا حاضر ناظر ہیں کہ نہیں ہے، یہ کوئی باتیں پوچھی جانی کہ سوال کرتے ہیں. دوستو ہاں، پہلی بات نماز کا تو آپ کو بعد میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، لیکن نبی علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کا قبر میں پوچھا جائے گا. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، ایک بار نہیں 6 مرتبہ حدیث پاک آئی ہے کہ نماز کا کب پوچھے جانا ہے جی، لیکن قبر میں حضور کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام بخاری تو ہم تو کہتے ہیں 3 سوال ہیں. کتنے؟ کیونکہ ترمذی شریف میں 3 لکھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں 3 سوال ہیں، مشکات شریف میں، نسائی شریف میں، لیکن بخاری میں کہیں نہیں لکھا ہوا. آپ جتنے بڑے علامہ اور مفتی اور بہت بڑے، ہاں جی، اس دور کے سب سے بڑے مفتی جس سے مرضی پوچھ لیں، پوری بخاری میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سوال کتنے ہونے ہیں. میں نے کیا کہا ہے جی؟ پوری بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ کتنے سوال. بخاری شریف میں لکھا ہوا صرف ایک ہی سوال.
کتنے جی؟ امام بخاری کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیا بخاری کو نہیں پتا تھا کہ 3 سوال ہوتے ہیں؟ بھئی اسے چھوٹی کتابوں میں 3 لکھے ہوئے ہیں نا، من ربک تیرا رب کون ہے، من دینک تیرا دین، ما قلت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 سوال ہیں کہ نہیں؟ تو امام بخاری کو نہیں پتا تھا یہ سوال کتنے ہیں؟ انہوں نے ایک کیوں لکھا؟ ایک ہی سوال ہوگا اور وہ حضور کے بارے میں ہوگا۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ باقی سوال جب پیپر ملتا ہے نا، پیپر میں کبھی 10 سوال ہوتے ہیں، 11 سوال ہوتے ہیں، تو ان میں بعض سوال ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بعض اختیاری ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا ہوتے 3 سوال ہی ہیں قبر میں، کتنے ہوتے ہیں؟ ایک نہیں ہوتا، ہوتے کتنے؟ لیکن امام بخاری کہتے ہیں بھی 2 سوال تو ذیل میں ہیں، وہ بتا دو تب بھی فیصلہ نہیں ہونا، نہ بتاؤ فیصلہ، اگر کہہ دو وہ کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، وہ کہ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، تو اس نے اللہ کو تو مان لیا ہے کہ اب چھوٹ جائے گا، آگے سوال نہیں ہوں گے، آپ پڑھ لیں ساری پوری سیاستہ پڑھ لیں، نہیں اگلا سوال ہوگا، جس کے بعد اگلا سوال ہوگا، اس کا مطلب ہے پہلا سوال فائنل نہیں ہے، لازمی نہیں تھا۔ اگلا سوال کہا اچھا بتا تیرا دین کیا ہے، کیونکہ اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں نا، تیرا دین، اس نے کہا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، تو اب وہ بتا دے اسلام ہے تب بھی اگلا سوال ہونا ہے، وہ بتائے لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، اگلا سوال پھر بھی ہونا ہے۔ اگلا سوال کون سا سوال؟ تیسرا سوال۔ تو امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ 2 سوال کیا ہیں؟ ذیل میں ہیں۔ انہوں نے ایک ہی سوال لکھا ہے بندے مومن جس پر تیرا فیصلہ ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ ہر قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، آقا کی حضور کی صورت دکھائی جاتی، اس پر عقیدہ ہے۔ بعضوں نے کہا کہ حضور مدینہ پاک میں ہوتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، بندہ یہاں بیٹھ کر اپنے نبی کو دیکھتا ہے۔ کدھر بیٹھ کر جی؟ بابا جمیل شاہ بخاری میں جب قبر میں پہنچیں گے نا، قبر کے اندر، تو یہاں بیٹھے آپ حضور کو دیکھیں گے۔ کشمیر پارک کا قبرستان ہے، آبادی والا قبر، جہاں بھی ہم دفن کیے جائیں گے، پتہ نہیں کس جگہ پہ دفن ہونا، لیکن پردے ہٹا دیے جائیں گے، پردے۔ جو امتی پاکستان میں بیٹھ کر، ہاں جی ادھر قبرستان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اگر امتی دیکھ سکتا ہے تیرا نبی نہیں دیکھتا؟ ہاں جی اگر آپ کو دکھایا جاتا یہ بھی عقیدہ مان لیا، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ جب آخری وقت آیا تھا تو سب کو قریب کیا، کہا دوستو ایک بات کرتا ہوں، میری ذرا قبر جو ہے نا وہ گہری کھودنا۔ انہوں نے کہا حضور آپ تو مفتی اعظم ہیں، عرب کی دنیا بھی آپ سے فتویٰ لے رہی ہے، قبر کی اتنی گہرائی ہوتی ہے، اتنی چوڑائی ہوتی ہے، اتنی لمبائی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ذرا گہری کھودنا، اس کا مطلب کیا؟ فرمانے لگے ہاں اتنی بھی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے، لیکن کچھ تقاضے محبت کے ہوتے ہیں، کچھ تقاضے، بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں، بعض چیزیں واجب ہوتی ہیں، بعض چیزیں مستحب ہوتی ہیں۔ یہ جو گہرائی ہے، یہ جو لمبائی چوڑائی ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے، یا زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ وہاں پر بھی جو ہماری قبریں یہاں بنتی ہیں پاکستان میں، وہاں قبر ایسی موتلید والی قبر ہوتی، تو فرمانے لگے میری قبر کیا بنانا جی، ذرا گہری کھودنا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جب سرکار آئیں گے نا، آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو احمد رضا کھڑا ہو کر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں میں سلام عرض کروں حضور کی بات میں کھڑا ہو کر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہی بات ہے کہ جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے نا، تو وہاں عرب کے مفتیوں نے کہا کہ احمد رضا آئے ہیں۔ کون آئے؟ تو انہوں نے آپ کی زیارت کی۔ کیا کیا؟ بلکہ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب یہ مدینہ پاک گئے تو ایک سوال کھڑا ہو گیا وہاں پر، وہ سوال یہ تھا کہ یہ حاضر ناظر مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ حضور حاضر بھی ہیں اور آقا کیا ہیں؟ ناظر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا طلب کر لیا، کہا میرے علی شاہ تو مصطفیٰ کو حاضر مانتا ہے اور ناظر بھی مانتا ہے؟ فرمانے لگے جی میرا عقیدہ یہی ہے۔ کہنے لگے کیا یہ قرآن میں ہے؟ ان کے جی قرآن پاک کی کئی آیات میں اللہ پاک نے محبوب کو کہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور شاہد ہیں، کیا ہیں؟
شاہد گواہ، اور گواہی وہ دیکھ سکتا ہے جو دیکھتا بھی ہو، قریب بھی ہو، تب بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کیا حضور حاضر ناظر ہیں؟ فرمانے لگے ہاں حدیث سے بھی ثابت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ کوئی جہاں بھی مرے، جس جگہ پر مرے، جب وہ دفن کیا جاتا ہے تو مصطفیٰ ان کی قبر میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام ان کی قبر میں آتے ہیں۔ فرمایا آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ یہ پروٹوکول ہے حضور کا، چاہیں تو مدینہ پاک سے پردے ہٹا کر یہاں امتی کو دکھا دیا جائے، اگر چاہیں تو حضور کرم فرمائیں خود بھی تشریف لے آئیں، آقا علیہ السلام خود بھی تشریف لے آئیں۔ تو ہم اس بات پر پہنچے کہ جو بھی چیزیں غیب ہیں اللہ کے حبیب بولیں بھائی، اور خصوصاً جو 5 چیزیں میں نے عرض کی قرآن پاک میں بھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی۔ مولویوں کے اس پر بڑا زور ہے جی، وہ کیا جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ صرف بولو بھائی۔ تو جب الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا نا، الٹرا ساؤنڈ نے، تو وہ بولے اعتراض کرنے والے اسلام، تم تو کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، تو یہ تو الٹرا ساؤنڈ بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھایا، ہر جگہ پہ لکھا ہوا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی۔ انہوں نے کہا 2 جواب اب اس کا، بھئی اللہ ہی جانتا تو پھر تمہارا قرآن تو یہ کہہ رہا، تو یہ تو اور بھی چیزیں جانتی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پھر محکمہ موسمیات ہے وہ بتا دیتا ہے جی اگلا کیا، ابھی بارش کب ہوگی، بارش ابھی آپ شباز بھائی سے کہیں جی ابھی نکالیں جی، ہاں جی پورا ہفتے کا، بلکہ اس سے بھی آگے بتا دیں گے بارش کب ہوگی، اور جو بتاتے ہیں ہو بھی جاتی، ہاں جی نہیں بھی ہوتی۔ ایک اسیسمنٹ ہے نا، ایک علم ہے نا، اسی طرح تو یہ ساری چیزیں تو بتا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میں ترجمہ رکھا، فرمایا کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ علم دے دیتا۔ وہ جو بتاتے ہیں اللہ نے عقل دی ہے تو وہ عالم بنے ہیں نا، اسی سے بنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خزانے فرمائے، یہ خزانے اس کے ہیں، اللہ کے کیا ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ اس کے جو چنے ہوئے رسول ہیں ان کو دیتا، پھر وہ علم آگے بڑھتا ہے جو دنیا کے اندر آیا، اسی سے آگے پھر یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کہتے ہیں بڑی ترقی ہوگی، وہ صرف کہاں سے لیتے ہیں، قرآن سے اور آقا کی حدیث سے لے کر اس پر تجربات کر کے آگے بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ آخری بات کرتا ہوں، بات آج زیادہ ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے انہیں وَعَلَّمَ آدَمَ السَّمَاءَ كُلَّ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ تھا ہر چیز بتائی ہے کہ نہیں؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر نبیوں کے سردار، تمام تر نبیوں کے اللہ نے ہر غیب پر آپ کو مطلع فرمایا، ہاں جی۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کا علم ذاتی نہیں ہے، آپ کا علم، ہاں جی آپ کا علم عطائی ہے، اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا علم، جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ سمندروں کے برابر، کیونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہے، سمندر کی بھی، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ کا علم، آقا علیہ السلام کا علم، فرمایا آخری بات جیسے میں نے عرض کی، حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا کی عقلیں رکھی جائیں، پوری دنیا کی، پھر پوری دنیا کی عقل کٹھی کر لی جائے، ادھر مصطفیٰ کی عقل مبارک جو ہے اس کو رکھا جائے، فرمایا ساری دنیا کی عقل ایک ریت کا ذرہ ہے، ایک ریت کا، اور مصطفیٰ کا جو عقل ہے آپ کی پہاڑوں کا بھی مثال دینا، فرمایا یہ بھی کام ہے، یہ بھی۔ اسی طرح علم کی باری آئے، ساری دنیا کا علم اکٹھا کر لو، پوری دنیا جتنے عالم آئے، جتنے آئیں گے، جو دنیا کے جو بھی جس شعبے میں بھی علم ہے، جتنے ہیں سارے اٹھا لو، فرمایا سب علموں کو ملایا جائے یہ ایک قطرہ بنتا ہے، ایک۔ لیکن مصطفیٰ کا علم سمندروں سے بھی زیادہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر لایا جائے، استغفر اللہ، مقابلہ ہے ہی نہیں، اللہ تو اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا علم پھر وہ جو سمندروں والی بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حد ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ بھی اللہ پاک نے جو عطا فرمایا ہے وہ ایک ذرہ ہے، وہ ایک، لیکن اس ذرے کے مقابلے میں ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا جو ہے ایسے ہے جیسے ہے ہی نہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے وہ سب کچھ عطا فرمایا، الرحمن علم القرآن، جو آپ نے اللہ نے پڑھا دیا، ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے، اگر میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھ کی عطا فرمائے، اور محبوب کا صدقہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، غلطی رہے، محبوب کا صدقہ معاف عطا کرے۔